کہ پرزہ نہیں ہے، تو میں حضرت کی بات نقل کر رہا، سمجھتے تھے کہ دین ایسا کامل مکمل طریقہ ہے کہ اگر اس کا ایک پرزہ بھی کم ہوا، ایک حکم بھی کم ہوا اس میں سے، تو دین کا ناقص ہونا کہ جو دین سے متعلق فائدے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے، دین سے متعلق فائدے ہیں حاصل نہیں ہوں گے۔ تو مثال لے کے فرماتے تھے کہ بات تم سے اس کا مطالبہ نہیں کرے گا کہ تم فرائض چھوڑ دو اور تم حج کرنا چھوڑ دو، نہیں، وہ یہ کہے گا کہ پہلے ان کے دین کی وہ چیزیں کاٹو جن کو یہ سنت سمجھتے ہیں، جن کو یہ سنت سمجھتے ہیں۔ سنو دھیان سے، سنتیں کہ سنتیں تو اسلام کے احکام کی ایسے حفاظت کرتی ہیں جیسے پھل کے گودے کی حفاظت اس کا چھلکا کرتا ہے، چھلکا حفاظت کرتا ہے، جو گری جتنی کمزور ہوتی ہے اس کا چھلکا بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ ہاں، اندر گری ہے، بادام کی گری اندر ہے، چھلکا مضبوط، اخروٹ میں گری ہے، چھلکا بہت مضبوط۔ سنو غور سے کہ فرائض کی اور اسلام کی حفاظت اتباع سنت سے اس طرح ہوتی ہے، جو اتباع سنت پر نہیں ہوں گے کہ ان کا دین برابر ان کے دین کا نقصان ہوتا رہے گا۔ سن رہے سو رہے کہ ان کے دین کا نقصان ہوتا رہے گا کہ یہ تو سنت ہے، اس کو چھوڑ دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دے رہا تھا، سمجھتے تھے کہ جنگل کے بادشاہ سے لکڑی نے مطالبہ کیا، لوہے نے مطالبہ کیا، جنگل کے بادشاہ سے لوہے نے مطالبہ کیا کہ آپ کو اللہ نے اتنی لکڑی دی ہے، میلوں میں پھیلا ہوا لکڑی کا جنگل ہے، میلوں میں پھیلا ہوا لکڑی کا جنگل ہے، میلوں میں پھیلا ہوا، اتنی لکڑی اللہ نے آپ کو دی ہے، اور ہم لوہا ہیں، ہمارے پاس لکڑی نہیں ہے، ہمیں آپ سے ایک بالش لکڑی چاہیے۔ سنو، ہمیں کیا دے دو؟ ایک بالش لکڑی صرف، یہ ہمارا مطالبہ ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس لکڑی نہیں ہے، لوہا ہے، اور تم چاہو لوہا لے لو ہم سے اس کے بدلے میں۔ غور سے سننا بات، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں آپ لوہا لے لو، ہمیں لکڑی چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، ہمارے پاس تو جنگل کے جنگل لکڑیوں کے ہیں، اتنی سی لکڑی دے دیں گے تو ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا۔ بادشاہ نے وزراء سے رائے لی، تمہاری کیا رائے ہے؟ وزراء نے کہا کہ ہم ان کو ایک بالش تو بہت زیادہ ہے، 1 انچ لکڑی بھی ان کو نہیں دیں گے، 1 انچ لکڑی بھی ان کو نہیں دیں گے۔ یہ مطالبہ کیا تھا مشرکین نے، یہود نے، کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے اور ہمارے درمیان صلح کرنے کے لیے باغات کی جو پیداوار ہے اسے تقسیم کر لیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے رسول اللہ، ہرگز ان کی بات نہ سنیے گا، ہم ایک کھجور بھی ان کو نہیں دیں گے، ایک کھجور بھی نہیں دیں گے۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا ہوں، آپ ذہن متوجہ رکھیں، ایک کھجور بھی نہیں دیں گے، کیونکہ دین کے بارے میں سمجھوتا اس کی گنجائش نہیں ہے، دین کے بارے میں
سمجھوتا یہ اس کی گنجائش کی کہ آپس میں لے دے کر معاملہ صاف کر لو کہ نہیں آج کیا ہم ان کو ایک کھجور بھی نہیں دیں گے. صحابہ نے میں مثال دے رہا ہوں کہ ان کا مقابلہ دین سے ہو تو تم دنیا دے کر سمجھوتا کر لو کہ نہیں یہ نہیں ہوگا. سنو غور سے، یہ مطالبہ تھا مشرکین کا. تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہا ایک بالش لکڑی چاہیے. وزراء نے منع کیا کہ مت دیجیے، یہ مت دیجیے. بادشاہ نے کہا کہ ایک بالش لکڑی دینے میں کیا حرج ہے، تمہارے پاس بہت لکڑی ہے. بادشاہ نہ مانا اور اس نے ایک بالش لکڑی لوہے کو دے دی. اس نے اس لکڑی سے آرے میں ہتھا لگایا اور سارا جنگل لکڑی کا کاٹ کر ختم کر دیا. سنو کیا کیا اس نے؟ ہتھی کس میں لگائی؟ آرے میں. جی آرا ہوتا ہے لکڑی کاٹنے والا. کہ آرے میں ہتھی لگائی لکڑی کی. آپ جانتے ہیں کہ آرے میں لکڑی کی ہتھی ہوتی ہے. آرے میں لکڑی کی ہتھی لگتی ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے. آپ آرا پھڑ کر کاٹیں گے تو ہاتھ کٹے گا، لکڑی نہیں کٹے گی. کہ اس کے لیے ہتھی ہوتی ہے قبضہ، اسے پکڑا جاتا ہے. میں ضروری بات کر رہا کہ جو نقصان ہوگا وہ اس سے ہوگا کہ آپ دین کا کچھ حصہ چھوڑ دیں. اس لیے کہ آرے کو جو قوت ملے گی وہ لکڑی سے ملے گی. اگر مسلمان اپنے دین کے بارے میں تھوڑا سا بھی غیروں کے طریقوں پر چلیں گے، اگر مسلمان دین کے بارے میں بھی تھوڑا سا غیروں کے طریقوں پر چلیں گے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، لیکن جو معاشرہ ہے جینے کا طریقہ اس میں اگر غیروں کے طریقے پر ہو تو جب مسلمان دین کے بارے میں غیروں کے ساتھ مل جاوے گا تو اس کے دین کو اس طرح کاٹ کے ختم کیا جائے گا جیسا ایک بالش لکڑی لگ کر آرے کے ذریعے سارے جنگل کو کاٹ کے ختم کیا گیا. یہ سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ لوہے کی قوت لکڑی سے ہے، آرے کے کاٹنے کی قوت لکڑی سے ہے. آرے کے کاٹنے کی قوت لکڑی سے. جی ہاں، لکڑی نے شکایت کی. سنو حضرت کی بات، لکڑی نے شکایت کی کہ لوہا مجھے اس طرح کاٹ رہا ہے. تو لوہے نے کہا کہ نہیں میں نہیں کاٹ رہا ہوں، یہ تیرا حصہ میرے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ کاٹ رہا ہے، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. یہ سمجھنے کی بات ہے، بہت ضروری. اس کو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ صحابہ اس پہ کبھی راضی نہیں ہوئے کہ ہم ان سے دینی سمجھوتا کریں کہ اگر غیروں کا مطالبہ ایک سنت کے چھوڑنے کا ہے اور مسلمان اس پر راضی ہو جائے، یہاں یہ سنت چھوڑ دو، کیونکہ یہ سنتی تو ہے، فرض تو ہے نہیں کہ اس میں ضد کی جاوے. اور اگر قانون سنت کے خلاف ہے تو سنت چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ قانون خلاف ہے. اور میں تمہیں بتاؤں قانون کیا کہے گا؟ قانون یہ کہے گا کہ ہم تمہیں نماز سے نہیں روکیں گے، ہم تمہیں زکوٰۃ سے نہیں روکیں گے، لیکن تم یہ چھوڑ دو.
کہ جب دین ناقص ہو جائے گا تو پھر یوں کہیں کہ مسلسل دین میں نقصان ہوتا رہے گا. یہ تھی بات، اس کو سمجھنا چاہیے کہ غیروں کے مطالبے یہ ہوں گے کہ آپ یہ کر دیجئے تو ہم یہ کر دیں گے. سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے آپ، تو ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے. ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے، ہر چکر میں.